تمہاری طرف میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بھیجا ہے اپنی طرف سے تمہاری طرف میں نور کو. قد جاءکم من اللہ نورا و کتابا مبین. قرآن مجید کی آیت ہے یہ. اچھا، قرآن پاک پر ایمان اور عقیدہ تو ضروری ہے، اور جو قرآن پاک کے عقیدے اور ایمان میں ذرہ برابری کمی کرے ایمان اس کا چلا جائے گا. قد جاءکم من اللہ نورا و کتابا مبین. کتاب مبین جس کا مطلب یہ ہے، بڑا بیٹا حکیم دیکھو، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے تمہاری طرف میں نور کو بھیجا ہے، کتاب مبین کو بھیجا ہے. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ نور کو بھیجا تھا اللہ نے، کہیں پورے قرآن پاک کے اندر میں اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے نور کو اپنے محبوب کی صورت میں بھیجا تو واپس بلا لیا کیا؟ جیسے قرآن کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، بھیج دیا ہوں قیامت تک رہے گی، بھیج دیا ہوں قیامت تک رہے گی. ایسے ہی نور کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک رہنے کے لیے. تو میرے آقا کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے نور کی صورت میں. وہ نور جو جسم کو اختیار کیا تھا، وہ جسم کو اللہ رب العالمین نے حکمت کی وجہ سے انسانوں کے نظروں سے پردہ کروا دیا، یہ صحیح ہے. لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ تو موجود ہے، ورنہ میرے آقا اس دنیا سے چلے جائے کائنات باقی رہے، یہ ہو نہیں سکتا. اب قرآن تو ہے باقی، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ نور کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، کہ میں نے نور کو اور کتاب مبین کو بھیجا ہے. اور کا مطلب کیا ہے کہ جوڑ دیا ہے، ساتھ میں جوڑ دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ اللہ نے کتاب کو تو رکھ دیا ہو، نور کو واپس لے لیا ہو. تو عقیدہ کیا بنانا پڑے گا کہ میرے آقا موجود ہے. ہماری احتیاط کے لیے ہمارے رب العالمین نے کہ کہیں میرے مصطفیٰ کے وجود پاک کی تم سے ناقدری نہ ہو جائے، اس لیے ہر عام آنکھ کو میرے مصطفیٰ جسم کے ساتھ میں نظر نہیں آتی. اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جسم کے ساتھ میں بھی سارے انسانوں کے سامنے اگر کر دیتا تو پھر بندوں کے لیے ذرہ برابر بھی اگر ناقدری کا معاملہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ اور غضب آ کر انسانوں کو ہلاک کر دیتا. اس لیے بندوں کی حکمت کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، لیکن واپس نہیں بلایا. جیسے قرآن رکھا تو قرآن تو رکھے، نور کو واپس بلا دے، اس کا کوئی ثبوت قرآن مجید کے اندر میں نہیں ملے گا، حدیث کے اندر میں نہیں ملے گا. بھیج دیا ہے. قرآن پاک اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ، کہ ہماری طرف سے ہم نے نور کو اور کتاب کو بھیج دیا. اب کوئی کہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے تو ہے، لیکن واہ کہے کر جو نور کی نسبت دی تھی نور کو واپس بلا دیا. نہیں، اللہ نے جیسے قرآن کو بھیج دیا ویسے اپنے محبوب کے نور کو بھیج دیا. یہ الگ بات ہے کہ بندوں کی حکمت کے خاطر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تو رکھا ہے، لیکن جسم کو چھپوا دیا، جسم کو چھپوا دیا. ورنہ اگر جسم کو ظاہر اگر کر دیا جاتا تو آج بہت نازک مسئلہ ہے ہمارے آقا کے معاملات میں، ہمارے عقیدے کا، کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہم کیسے قبول کریں. تو پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ بھی ہر آنکھ کو اگر دکھنے کا اللہ کی طرف سے نظام بن جاتا تو پھر تمہارے اور میرے لیے دین میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے تھے. دین میں بڑے مسائل. میرے مصطفیٰ کے ذات مبارک اور وجود پاک اور جسم اطہر کو ہماری نظروں سے چھپایا کیوں؟ مدینہ منورہ کے گنبد خضرا میں رکھوا دیا ہے، لیکن نور کی جو صورت آپ کی ہے، خدا کی قسم اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا تھا، اس نور کو ہم نے واپس بلا لیا. جیسے قرآن ہے ویسے ہی نور ہے، رہے گا قیامت تک.
ایک لمحے کے لیے اگر میرے مصطفیٰ کا نور اس کائنات سے ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے، خدا کی قسم قیامت آ جائے گی۔ تو عقیدہ کتنا صحیح کرنا ضروری ہے کہ میرے آقا موجود ہے، ورنہ مسئلہ کیا دینی معاملات میں ہو جاتا تھا۔ دینی معاملات کے اندر میں اگر تم کو مجھ کو اپنی آنکھ سے بھی میرے مصطفیٰ جسم کے اعتبار سے، چونکہ نور اور روح کے اعتبار سے تو موجود ہے، جسم کے اعتبار سے بھی نظر آ جاتے نا، نظر آ جاتے نا۔ تو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوتا کہ اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہوں قبلے کی طرف میں، اور میری نظر کو میرے مصطفیٰ اگر ایسے نظر آ جائے تو قبلہ بدلنا پڑتا تھا۔ یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، جو مصطفیٰ کے جسم اثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا گنبد خضرا میں۔ اس لیے عبادت کا قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن عشق کا قبلہ تو خدا کی قسم مدینہ منورہ ہے۔ اب اس اتنی بڑی بات آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اذان کا حکم میرے مصطفیٰ نے دیا تو کہا کہ کعبے کے اوپر چڑھو، وہاں پر اذان دو۔ بھئی نیچے ہو تو کعبے کی طرف میں تو کعبہ ایک جہت میں ہے، اب خود کعبے کے اوپر ہو تو پھر کعبے کی جہت اور رخ اور سمت کون سا ہوگا؟ کعبے میں اوپر چڑھ کر اذان دینے کا حکم میرے مصطفیٰ نے دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچے کہ میں اپنے رخ کو کیسے کروں کس کعبے کی طرف میں، تو فوراً جس طرف میں میرے مصطفیٰ تھے اس وقت میں رخ کر کے اذان دینا شروع کی۔ اذان کس رخ پر دی جائے گی؟ کعبے کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نورانیت اور قبولیت والی اذان کوئی مؤذن دنیا میں دے سکتا ہے؟ قرآن و حدیث سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سب سے بڑی عظمت والی، اور وہ بے رخ اور بے سمت کے نہیں ہو سکتی نا۔ تو کعبے پر چڑھ گئے تو کون سا رخ؟ کہ کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے، کعبہ تو بظاہر نیچے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے میرے آقا کی مسکراہٹ کو دیکھا تو سمجھ گئے، اور میرے آقا کی طرف میں رخ کر کے اذان دینا شروع کیا۔ تو کعبے کا رخ، کعبے کا کعبہ نارے پاک مصطفیٰ ہے میرے بچوں۔ خدا اس رخ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے دل کا رخ تو مصطفیٰ کے نارے پاک ہو۔ کیا ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ اذان کے درمیان میں ہے، اب اذان کے درمیان میں کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جیسے ہی اس لفظ کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ میرے مصطفیٰ اب یہ مخالف سمت کے اندر میں چلے جاؤ آپ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کعبہ اب ادھر کو پلٹ کر ادھر جا رہا ہے، اذان میں پلٹ گئے۔ یہ احادیث کی بات عرض کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب جدھر جدھر کو میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے اذان میں اپنا کعبہ، اس کا عقیدہ یہ صحابہ کرام کا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، اب ادھر ادھر کو پلٹ رہے ہیں، میرے آقا ادھر کو تشریف لے جا رہے ہیں یوں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان دیتے ہوئے۔ تو پھر صحیح عقیدہ، اگر میرے آقا اس دنیا میں عام نظروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا کر جاتے، جیسے آپ نور کی صورت میں ہیں، نور ہر جگہ رہتا ہے، نور ہر جگہ رہتا ہے، کوئی محدود ایک جگہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے آقا کے جسم اثر کو ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے، عام نظروں کے سامنے لا دیا جاتا تو پھر نماز کا پڑھنا مشکل ہو جاتا، کعبے سے رخ کو پھیرتے رہنا پڑتا، جدھر کو ہے ادھر کو دیکھتے رہنا پڑتا تھا۔ حالت نماز میں بھی دھیان مصطفیٰ کو لانا پڑتا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا رہے حکم کی تعمیل کے اندر میں، اور کہا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وجدان یہ ہے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں تو نماز میں سجدے میں رخ ہے، قبلے کی طرف میں منہ ہے صحابہ کرام کا، کس کا؟ مسجد نبوی میں، لیکن دھیان پورا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا کے آنے کی خوشبو کو انہوں نے محسوس کیا، میرے آقا کے جسم اثر سے مہک آتی تھی خوشبو کی صورت میں، مہک جیسی ہی شروع محسوس ہوئی،
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اپنے رخ کو بدل دیے، راستہ دے دیے مسجد نبوی کے لیے۔ حدیث بخاری اور مسلم کے حدیث میں سنے وکیل الدین صاحب، اس عقیدے کے صحیح کیے بغیر جائے تو پھر قبر میں میرے مصطفیٰ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مسکراتا ہوا چہرہ تم کو بتایا جا رہا ہے، اس ذات بابرکت کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے؟ معاملات عقیدوں کا ہے میرے بھائی، دل کے رخ کا ہے، اصل ایمان کا ہے، اعمال کا نہیں۔ اعمال کی کمی زیادتی کو رب معاف کرے گا، لیکن عقیدے کے ٹیڑے ہونے کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ کیا ہوا؟ کس سے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین راستہ دے رہے ہیں نماز کی حالت میں، نماز میں راستہ دے رہا تھا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور پھر صحابہ کی نماز، وہ نماز صحابہ اکرام کی مسجد نبوی کے اندر میں صحابہ راستہ دے دی، اور میرے آقا یہ نہیں کرے کہ نہیں سب پوری رہنے دو میں پیچھے پڑ کے، نہیں کیوں؟ اللہ کی منشا یہ نہیں تھی، اللہ کی منشا یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ تم اپنی عظمت کو میرے حکم سے بتاؤ۔ خانقاہ محمدی میں بھی ابھی تک ہم کو یہ نہ ہم کو سمجھ میں آئی یہ چیز، نہ آپ لوگوں کی اس خانقاہ محمدی پیپل کوٹی کی برکت سے ہم کو یہ فائدہ ہوا، یہ سمجھ رہے آج اس نقطے کو۔ تم لوگوں کے سامنے پہلی بار آئی نا یہ تعلیم؟ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین راستہ دے رہے ہیں تو جہاں کے مالک کو تشریف لانے کے لیے، تو یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نماز میں ہیں تو بیٹھ جاؤ تم، میں پیچھے نماز نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے مصطفیٰ میں چاہتا ہوں کہ حالت نماز میں تمہاری عظمت میرے پاس کیا ہے یہ بتانا مقصود ہے، آپ چلتے چلے جائیے۔ حتیٰ کہ میرے آقا آگے بڑھتے چلے گئے، صف، 2 صف، 3 صف، 5 صف، اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے لیے ہیں، تو جیسے خوشبو محسوس ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹے اور کہا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ کیا ہے؟ نماز کا رخ مشکل ہو جاتا۔ یہ تو احتیاط میں ہیں ہم کہ میرے آقا اور خدا کی قسم جن کے اپنے سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ نظر آ جاتے ہیں، ان کے لیے تو سوائے نعرہ پاک مصطفیٰ کے خدا کی قسم کوئی چیز نہیں رہتی، کوئی چیز نہیں رہتی۔ آقا ہی کی ذات، اور یہی اصل ایمان ہے۔ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور۔ میں قرآن کی علم کی بات کہہ رہا ہوں، ذرا سمجھ میں تو آ رہی نا؟ اڑتا میں تو نہ لیتا ఏం చెప్తున్నా అర్థమవుతున్నది కదా? కొంచెమని కొంచెం, ఎందుకంటే మా ఆకా హజరత్ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از گزر توئی القصہ مختصر، رب تو دکھا نہیں دکھا، جب دیکھیں گے تجھے تو نے اپنی پہچان جس کو دیا وہ تو میرے آقا کی ذات ہے، آقا کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے جسم سے ہم کو اور تم کو جو پردہ کروایا، نہیں تمہاری میری حکمت ہے، حکمت ہے بس یہ ہے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، زندگی گزارنا۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ نہیں اپنے سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کے جسم اثر کو بھی دیکھیں، اس سے زیادہ یقین تم کو قرآن پر ہونا چاہیے کہ خدا نے میرے آقا کو ہماری حکمت کے خاطر نور بنا کر دنیا میں بھیج دیا، اور وہ نور خدا کی قسم موجود ہے قرآن کے عقیدے کے مطابق میں، قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا نا جی نور، نور والا آیا ہے، نور ساتھ لایا ہے۔ جشن آمد رسول میلاد کی محفلیں ہوئی نا آپ لوگوں کی، میرے آقا آ گئے، لیکن اس میں نابینا اور بینا لوگوں کا یہاں پر عقیدہ بدل جاتا ہے۔ آئے تھے اور چلے گئے، جانے کے لیے جب قرآن کو کتاب کی شکل میں خدا نے قیامت تک رکھا تو جو نور اپنے محبوب کی صورت میں دیا تو واپس کیسے بلا لے گا؟ نہیں بلائے گا، موجود ہے میرے مصطفیٰ، ہر لمحے موجود ہے۔ اب میں تم کو ایسا نہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے ایسا نہیں دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم میرے آقا مدینے والے مجھ کو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کتنی حکمت ہے رب العالمین کی کہ ہماری نظروں سے جسم مبارک کو چھپا دیا۔ اگر وجود مبارک کو اگر سامنے کر دے ہمارے تو بتاؤ بیت الخلا کو جا سکتا ہے آدمی؟
پیر کے سامنے بیت الخلا نہ بیٹھے اور جی اپنی تنہائی کے کمروں میں جا سکتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ؟ کتنی مشکل ہو جاتی ہے. نماز کس کی ادا کرے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رخ کر دیا اذان کے اندر میں، اور صحابہ نے نماز میں اپنے آپ کو پلٹا دیا. بلکہ قرآن مجید کے آیت و پاک کے مطابق میں کہ پہلے قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس کی طرف میں رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے. میرے آقا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بیت المقدس کے بجائے جہاں پر مجھے اللہ نے بھیجا ہے وہ کعبے کی طرف میں قبلہ قرار دیا جائے. تو حالت نماز میں رب العالمین نے آیت شریفہ اتاری اور کہا میرے محبوب تمہارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہو کعبے کا کعبہ تو تم ہے، تمہارے دل کا اگر یہ کعبہ بدلتا ہو تو میں اپنے حکم کا کعبے بھی کعبے کو بدل دیتا ہوں. حالت نماز میں پڑھ لے صحابہ کرام، کہاں پر بعد میں نہیں، حالت نماز میں اپنے رخ کو بیت المقدس ادھر کو تھا اور کعبے کی طرف میں رخ اسی حالت میں، نہیں نماز پڑھنے کے بعد میں بدلاؤ، نہیں سجدہ سے اٹھ کرو، نہیں حالت نماز میں. تو میرے محبوب کی منشا ہی تو میرے لیے کعبہ ہے نا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی بچوں؟ سمجھ میں آ گئی تھی بات؟ کعبہ کا کعبہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اب یہ ہے میرے بچوں سمجھنے کے لیے خانقاہ محمدی ہے. یہ خدا کرے کہ یہاں کے فیض اور یہاں کے چشموں سے تم کو اور مجھ کو، بھائی ہم تو بڑی طلب کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور جب بھی آتے ہیں خدا کی قسم مبالغہ نہیں ہے کچھ فیض حاصل کر کے جاتے ہیں. پیپل کوٹی کے خانقاہ سے، پیپل کوٹی کے خانقاہ سے ہے ہی خانقاہ، چونکہ اس خانقاہ کو کون کس کی کہا ہے، یہ تو غوث و خواجہ کی خانقاہ ہے. ہم عادل آباد سے یہاں کے خانقاہ کو آتے ہیں تو ہم بھی بھیکاری بن کر آتے ہیں یہاں پر، اور خدا کی قسم غوث و خواجہ اور میرے مصطفیٰ یہاں سے خیرات ہم کو عطا کرتے ہیں. یہ خیرات ملی ہے آج ہم کو تمہارے سامنے ہم جو ظاہر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر کر رہے ہیں. کس درجے کی خیرات؟ اب سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور کو کتاب کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے محبوب کو، تو بلانے کی تو کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر میں نہیں ملی کہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنے نور کو ہم نے اپنے پاس واپس بلا لیا، اس کو قیامت میں ظاہر کریں گے. نہیں، قد جاءکم ہم نے بھیج دیا. اب ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ ہم نے اس نور کو بلا لیا. ہم کو تو کوئی آیت کوئی حدیث کوئی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتا. بھیج دیا فرمایا، وقتی طور پر بھیجا تھا اس کے بعد میں بلا لیا، یہ نہیں ہے. وہ جسم کے لیے ہے میرے آقا کے کہ 63 سال کی حیات ظاہرہ جسم کے ساتھ ملی تھی، لیکن اپنے محبوب کے نور کو تو قیامت تک کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے. وہ موجود ہے، یہ عقیدہ بنانا پڑے گا. لیکن اس دنیا کے اندر میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. 2 دن پہلے میرے 3 مریدین میں سے بشارت میں دو جہاں کے مالک کی زیارت کا تذکرہ کیا. یہ سلسلہ تو ہوتا رہتا ہے، بشارت ہے، سود کر کر آپریشن کیا جاتا ہے نا. اگر ہر ایک کو بہادر ہو تو برداشت کر لے گا، لیکن آپریشن کرنا ہی ہے تو سود کرنا پڑے گا نا، قانون ہے. وہ سود نہیں کرے تو پریشان ہو جائے گا نا وہ تو. اس لیے بشارتوں کے اندر میرے آقا اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں، اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں. تمنا کرو آقا کے دیدار کرنے کی، اللہ تعالیٰ میرے ہر بچے کو دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ اپنا دیدار عطا کرے. آمین. اب اس دیدار کے قابل بنانے کے لیے نیک لوگوں کی بشارتیں ہوگی، اولیاء کی بشارتیں ہوگی، اس کے بعد میں پھر غریب نواز کی بشارت، پھر پیران پیر کی بشارت، پھر پنجتن پاک کی. اس طریقے سے مضبوط سیڑھیاں بنتے بنتے جا کر پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تک ہی پہنچ جائے گا. اور زیارت بھی آخری منزل نہیں ہوگی، بلکہ روبرو میرے مصطفیٰ کی ملاقات ہو سکتی ہے. امام بخاری نے کیا کہ کوئی مسئلہ اگر آتا تو میں دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں پہنچ کر اس حدیث کی سند لکھتا، اور جب سند میرے آقا کہ ہاں میں نے یہ حدیث کہی ہے تب جا کر بخاری شریف میں لکھتا ہوں. ملاقات ہوتی ہے میرے آقا کی. سلطان الہند کی بارگاہ میں دو جہاں کے مالک کا آنا، اور آج بھی آتے رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ مالک ہے. اور کہیں بھی پہنچتے ہیں
ہمارے عادل آباد کے خانقاہ محمدی، وہاں پر بھی آپ کی جلوہ افروزی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مالک کائنات ہے، ان کو روکنے والا کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند والے بھی کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی چھتے والی مولسری جو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، اس کی بنیاد آقا نے خود قائم کی تھی۔ جامع نظامیہ کے بارے میں بھی میرے آقا کے آنا موجود ہے، تو وہ تو مالک ہے، کہیں گے ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے، تو سب جگہ تو جا سکے لیکن خانقاہ محمدی پیپل کوٹی کو نہ سکے، یہ تو ہے نہیں، وہ مالک ہے، وہ سمجھ میں آئی بات؟ موجود تو ہے ہی ہے، موجود تو ہے ہی ہے۔ اب یہاں پر یہ الجھن تم کو مجھ کو یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موجود جو ہے ان کو اگر جسم کے اعتبار سے بھی ہم کو بتا دیتا تو ہم بھی آپ کے نالے پاک کی خدمت کر لیتے، آپ کی قدم بوسی کر لیتے، اور آپ کو بھی ہم کچھ خدمت کر لیتے، آپ کے پیروں پر اپنے کو قربان کر دیتے۔ نہیں کرتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ناقدری ہو جاتی تو بڑا وبال ہو جاتا نا، تو اللہ وبال سے بچانے کے لیے پردہ میں نے تمہارے اوپر ڈال دیا، اور ہر ایک کو، ہر مسلمان کو اپنی قبر میں 3 فٹ نیچے قبر میں جاتے ہی اس کو میرے مصطفیٰ کی روبرو زیارت ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا کی زیارت ہوگی، جو ان کا عاشق بن کر دنیا میں میرے آقا کو یہ کہا ہوگا کہ وہ نور تھے اور وہ موجود تھے، اور جن کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا تھا، جو یہ عقیدے کے ساتھ میں رکھ کر ان کی محبت میں اپنے لمحہ کو گزارا ہوگا، صرف غرض کے لیے، مفاد کے لیے میرے آقا کی محبت خدا کو بڑا ناراض کر دیتی ہے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس بات کا ثبوت دیا ہوگا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے قیامت تک، آپ موجود ہیں، میں اپنی اولاد کو جیسے دیکھتا ہوں اس سے زیادہ یا رسول اللہ آپ میرے سامنے موجود ہے، میں جن کو دیکھتا ہوں اس سے زیادہ یقین کے طور پر میرے مصطفیٰ کی ذات موجود ہے۔ اس لیے ہم نے خانقاہ محمدی کی مجلسوں میں 7-8 مہینے پہلے یہ بات عرض کی تھی اپنے مریدین اور خلیفاؤں کو کہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے دروازے میں کھڑے ہو کر، لیکن کتنے مریدین اس پر عمل کرے ہوں گے، ذہن میں بھی ہے نہیں ہے، اپنے ذہن کی خرابیوں کو دور کرو، کچھ زندگیوں کی قدر کرو۔ ہمارے کہنے کی باتیں صرف کہنے کی نہیں ہوتی، بلکہ عقیدتوں میں نہیں، صرف عقیدے بنانے کی ضرورت ہے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر کہنا، یا رسول اللہ آپ کا گھر ہے، میں جا رہا ہوں، میرے بیوی بچے، میرا سب کچھ، یہ سب کچھ آپ کی ملک میں دے کر جا رہا ہوں، حوالے کر کے مصطفیٰ کے اپنے گھر سے نکلو۔ کس کے ہے؟ قرآن مجید کا عقیدہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ جان قریب رہتی کہ دور رہتی؟ مل گیا قرآن پاک کی دوسری دلیل بھی، جان کہاں رہتی؟ وہ جان نہیں، تیرے کو جان بولا تو وہ گھر والی کو بولا ہوں گا، سمجھ رہا ہوں گا، یا دکان کو بول رہا ہوں گا، وہ جان نہیں، وہ جان لگتی وہاں پر، جان نہیں رہتی، وہ تو جا جان وہاں۔ یہ ہو سکتا ہے میں بولوں میں نہیں، جان وہاں پر رکھ کے آیا ہوں، جان رکھ کے آیا مطلب یہ ہے کہ دماغ وہاں رکھ کے آیا ہوں، جان نہیں ہے، جان نہیں ہے تو تیرے کو تو مردہ بولیں گے نا، مردے کو کہیں کو لے کر آئے بولیں گے، جانش نہیں ہے اس میں۔ تو میرے آقا جان کس معنی کے اندر میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر میرے آقا کو ہم اپنی جان بنا کر اپنے سے دور سمجھے؟ وہ تو ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن حجاب کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ تمہاری میری حکمت کے خاطر کہ پہچانو میرے مصطفیٰ کو کہ میں نے اپنی طرف سے نور بنا کر وہ قرآن تمہارے درمیان میں دے دیا، جیسے قرآن کے دکھنے والے قرآن کو تم قرآن کی عظمت اور تعظیم کرتے ہو اور دکھنے والے قرآن کو قرآن کہتے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ کے نور کی بات آتی ہو تو وہاں پر کیوں گمراہ ہو جاتے ہو؟ میرے مصطفیٰ موجود ہے، اب موجود ہے، اپنے گھر سے نکلو تو اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی آل اولاد کو، سب کچھ کو حوالے کر کے جاؤ، اور گھر میں داخل ہو تو گھر کے دروازے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مالک آپ تھے میرے مصطفیٰ، آپ ہی نے بھیجا تھا اور میں آیا ہوں اپنے گھر میں، مکان آپ کے حوالے، مالک آپ تھے، اب مجھے آپ کی مرضی ہو تو میں اجازت لے کر مکان میں داخل ہو رہا ہوں۔ اپنا مکان بھی اپنا مت سمجھو، تب ہے یہ ایمان کا تقاضا، اپنا مکان بھی
ہاں میرا مکان. اب دیکھو نا مکان ہی اپنا اپنے کو نہ کو سمجھو بوڑھا کیا خانقاہ میں آگے بڑھ جاؤ بوڑھے کیا ہے نہیں. عقیدوں کا سدھار ضروری ہے. کیا کہے کر سلام کرو وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں آیا ہوں گھر کے دروازے میں, آپ مالک ہیں, آپ کی مرضی ہوگی تو میں اپنے گھر میں جس کو میں اپنا کہتا ہوں آپ اگر میرا گھر کہہ دیں, ورنہ مالک تو آپ ہے. میری جان, میرا مال, میری آل اولاد, میرا جسم کا رونگٹا رونگٹا جس کے مالک کون ہے؟ کون ہے مالک؟ مصطفی کائنات کی ذات ہے, میرے آقا کی ذات ہے. میں آیا ہوں اگر آپ بھیجتے ہوں, اگر نہیں تو آپ مالک میرے جان کے بھی ہے. اگر آپ نہ چاہو گے تو رب آپ کا ہے. ایک قدم گھر کے اندر رہ سکتا ہے, بیوی کے کمرے میں رہ سکتا ہے, اور تمہارے مین گیٹ کے اندر میں ایک قدم رہ سکتا ہے, اور ایک قدم باہر اسی وقت ملک الموت آ جا سکتی ہے. تو مالک کون ہے؟ ہماری کائنات کے, ہمارے رونگٹے رونگٹے کے, ہماری جان کے, ہمارے گھر کے ایک ایک اینٹ کے, اور ہماری ایک ایک پائی کے, اور خون کے ایک ایک قطرے کے. کون مالک ہے؟ اور جی وکیل الدین صاحب, کون ہے مالک؟ دو جہاں کے مالک مدینے والے ہیں. ہم نے تو سودا کچا کر لیا ایمان کا, کلمہ پڑھ لیے, بس نماز پڑھ لیے, اور سرکار کی جگہ درود کا دستر بچھا لیے, اور ماشاءاللہ میلاد کی محفل سجا لیے, ایک بار ہو گیا. یہ فارمیلٹی سے ہی ہے. خدا کی قسم یہ حق نہیں ہے, ہم ان کی ملک ہے, اور جو ان کا بن جائے خدا کی قسم خدا پاک اس کو برباد نہیں کرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ عزتیں تمہارے لیے ہے جو میرے مصطفیٰ کا بن جائے, مومن بن جائے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی نہیں؟ ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن آج نیت کرو کہ ہم اپنے نہیں ہیں, ہمارے بیوی بچے ہمارے نہیں, ہماری آل اولاد ہماری نہیں, ہمارا گھر اپنا نہیں, بلکہ سب کچھ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا, میرے آقا کا. سمجھو گے نا؟ سمجھو گے ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں, قرآن حدیث کے روشنی بول رہا ہوں کہ نہیں؟ اور جی پی محمد اڑتا میں تو نہ لیتا. اب تمہارے گھر تمہارے ہیں تو اس کا ثبوت بھی تو کچھ دینا پڑے گا. تمہاری جان میرے مصطفیٰ کی ہے, اس کا بھی تو کچھ ثبوت دینا پڑے گا. دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب تم میرے کو بول دیا حضرت میرا گھر تم لے لو, تم بول دیا میں سن لیا, گھر پہ آ گیا, پاگل ہو گئے کہ وہاں بولا تھا کس کا گھر ہے, چلو نکلو یہاں سے. دھکا مار کے نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ اگر گھر واقعی آپ دے دیے ہیں تو پھر ذرا رائٹنگ میں بھی تو ہونا نا. جی قاسم بھائی بول دیا حضرت کے واسطے میں گھر دے دیا, چلتا ہی نہیں. اب ان کے بعد ہمارا نہیں, انہوں بول دیے تھے ہوں گے کس کو, کون ہے ثبوت, کون گواہ, کون ہے کہ رائٹنگ کچھ تو ہوگا نا, ثبوت دینا پڑے گا نا. تو تم اور میں اپنی جان اور اپنی آل اولاد, اپنے گھر بار, سب کچھ اگر مدینے والوں کا سمجھ رہے ہیں, یہ وعدہ یہاں پر بیٹھ کر رہے ہو, تو کم از کم اس کے ثبوت کے لیے, ہزاروں فکروں سے بچنے کے لیے صرف ایک نشان اپنے گھر پر لگاؤ میرے مصطفیٰ کی نسبت کا. ہر مسلمان کے ایمان کی پہچان ہے اپنے گھر پر سبز نشان لگے. کیا ہے؟ پوری زندگی پوری پہچان کے لیے ایک آدھار کارڈ ہوتا نا جی, سب ہے, 1,00,000 آدمی میرے گواہ ہے, آدھار کارڈ نہیں, آدھار کارڈ نہیں ہے, جمتا ہی بھائی ماشاءاللہ ہم نعت پڑھتے ہیں, منقبت پڑھتے ہیں, 11ویں بھی کرتے ہیں, میلاد بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, میلاد کے جلوس میں بھی جاتے ہیں, لیکن وہ نشانی گھر کے اوپر کیا ضروری ہے؟ وہی تو پہچان ہے تیری. اس لیے اگر سچے دل کے ساتھ تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا ہو تو غلامی کے اظہار کے لیے کہ 24 گھنٹے کے ہر لمحے تم اپنے نشان کے ذریعے سے اس بات کی ثابت کرو کہ ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے. یہ نشان کوئی جماعت کا نظام نہیں ہے, کوئی مسلک کا نظام نہیں ہے, کوئی خانقاہ کا نظام نہیں ہے. نشانوں کو بیچنے کی دکان میں نہیں لگایا. ایک 15 روپے میٹر کا کپڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اپنے گھر کے اوپر ایک سبز نشان لگاؤ. آنے والے زمانے میں خطرات محسوس کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے اس کے فرشتوں اور اس کے محبوب کی نگاہ سے نہ گرو, اور اولیاء اور غوث اعظم کی نگاہ سے نہ گرو, غریب نواز کی نگاہ سے نہ گرو. اس کے لیے کم از کم سہارا رکھو اپنے اوپر کہ ہم نشان والے ہیں, ہم تیرے محبوب کی امت خضرا کے چاہنے والے ہیں. ہم اپنے گھر پر نشان رکھ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم عاشقین رسول ہیں. لگائیں گے ہر ایک اپنے گھر پر سب نشان, یا سب مل کے خانقاہ میں کی؟ کہاں پر؟ کیوں؟
موت آئے گی تمہارے گھر میں، فرشتے گھر پر آئیں گے، دیکھیں گے سب ارے سیٹرائٹ ہو جائیں گے، ذرا سنبھل کر، کیوں؟ نشان دکھ رہا ہے، نشان دکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ملک الموت بولیں گے کہ ذرا سنبھل کے، اس لیے کہ اللہ بھی رسول اللہ کی مرضی کے خلاف پسند نہیں کرتا، تو ملک الموت آئیں گے، ذرا احتیاط سے آئیں گے نا، نہیں بد نظری، دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، حالات، مصیبتیں وہ بھی آتی ہے، فضاؤں کے اندر میں دوڑتی رہتی ہے، لیکن نشان دیکھے گی تو ریفلیکس ہو جائے گا، نہیں دور ہٹو، یہ تو نشان ہے یہاں پر۔ اس لیے بزرگوں نے کیوں نشانات لگوائے تھے کہ نہیں تھے نشانات؟ یا خالی درگاہوں پر، خالی خانقاہوں پر، خالی مسجدوں پر نہیں، مسلمانوں کے گھروں کی پہچان تھی نشان۔ نشان یہ عرش کی نعمت ہے امت کے لیے کہ شب قدر کے اندر میں حضرت جبرائیل 3 نشان کو لے کر آتے ہیں، ایک نشان کعبۃ اللہ پر، دوسرا نشان بخاری و مسلم کی احادیث میں ہے یہ سبز نشان کہ دوسرا مسجد نبوی پر، تیسرا بیت المقدس کے اوپر لگاتے ہیں، اس کے بعد جبرائیل امین ان عاشقین سے ملاقات کے لیے زمین پر پھیلتے ہیں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام پہچانیں گے کیسے؟ آگے معلوم کریں گے کیا کہ یہ پیر محمد بھائی کا مکان ہے، کہ پوچھیں گے قاسم بھائی کو، آ کے کہیں کو پوچھیں گے، دیکھیں گے نشان نہیں، نشان والوں کا ہی ہے، سب سے نسبت ہے، سب سے انسٹرومنٹ صحیح ہے تو خود بخود وہ خبریں آ جاتی ہے، میسج آ جاتے ہیں اس میں، پھر ان فرشتوں کو پریشانی نہیں ہوتی، سبز نشان دیکھتے تو پہچانے نہ کوئی دوسرا ہے تو بلکہ تو شک میں نہیں آئیں گے، بلکہ پہچان لیں گے کہ سبز نشان ہے۔ چلو مدینے والوں کا چاہنے والا ہے، ایک باپ اپنے گھر میں، ایک بڑا بھائی اپنے گھر میں، ایک بچہ اپنے گھر میں سبز نشان لگایا، پورے خاندان کی بے برکتی سے وہ رکانے کا ذریعہ اور اللہ کی نگاہ کے غضب سے بچانے کا ذریعہ بنا، تو وہ بچے کا یہ صرف ایک نشان لگانے کا عمل کتنی بڑی مصیبتوں سے خاندان کو بچا رہا ہے۔ اس لیے شیطان نے، بد عقیدوں نے اسی نشانوں کو تو نکال دیا دلندری پیدا کرنے کے لیے۔ اب آگے دلندریاں، گھروں کے اوپر ایئرٹیل تو ہے، ٹی وی کے کیمرے تو ہے، اور کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے نہیں ہے، سب کچھ تو ہے، لیکن نشہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چینیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، ہائے ہائے، لڑائی جھگڑے، رات و دن مسائل، جتنا برادران وطن کے گھروں میں نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارے گھروں کے اندر، تمہارے گھروں میں۔ پھر گھر کا بوڑھا نماز پڑھنے والا، انہیں جماعت میں گیا ہوا، انہیں تلاوت کرنے والا، انہیں ذکر کرنے والا، کیا بات ہے جی، بات کیا ہے؟ جو بلائیں رہتی ہے ان کے دور بھاگنے کا نظام تو نے نکال کر پھینک دیا۔ اور غوث و خواجہ یہ دیکھتے تھے کہ گھروں پر نشان تھے، ہمارے نظام تھے، 11ویں شریف ہوتی تھی، 10 بجتے تھے، ان کو یاد کیا جاتا تھا، میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، یہ سب کچھ تھا، تو ان کی نظریں بنی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے ہیں۔ جب اس نے ہی کہا کہ ہم تمہارے نہیں ہیں، تو پھر ان کو کیوں کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر تم کو زبردستی اپنے بنائیں؟ اس لیے چاہتے ہو کہ پھر سے تمہارے گھروں میں برکتیں واپس آئے، چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں اس ٹائم سکون آئے، مصیبتوں، دنیا کے آلام اور پریشانیوں سے بچے۔ مسئلوں کا حل عاملوں کے پاس میں نہیں ہے، مسئلوں کا حل نیبو پانی والوں کے پاس میں نہیں ہے، مسئلے کا حل دواخانوں میں نہیں ہے، مسئلے کا حل شاہکاروں کے پاس میں نہیں ہے، مسئلے کا حل تمہارے نماز کے بعد کی دعا میں نہیں ہے، مسئلے کا حل تمہارے امام صاحب کی دعا میں نہیں ہے، مسئلے کا حل تو تیرے گھر میں، تیرے وجود کے ساتھ میں ہے۔ اگر تم نے 15 روپے میٹر ہی کے کپڑے کا ایک نشان اپنے گھر پر لگا دیا تو زیادہ نہیں کہ تم خود 1 سال وہ جو گزرا ہوا وہ دیکھو، اور 1 سال آگے کا وہ دیکھو کہ جس سال کے 12 مہینے تمہارے گھر پر سبز نشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں تمہیں کیسے عطا کرے گا۔ لگائیں گے بھائی، اس کو مسلک کا، سنی کا، رضوی کا یہ مت بولو، ان کا ان کا یہ مت بولو، ہم بھی تو گنبد خضرا والے ہیں، وہ ہمارا کلمہ بھی تو لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ، تو یہ نسبت کس کی طرف میں ہے؟ لگائیں گے انشاءاللہ اپنے گھروں پر سبز نشان۔ اس کو کوئی جماعت کا مسئلہ کا، جماعتوں کا مسئلہ بنا دیا، وہ جماعت والے نہیں مانتے، ارے بابا یہ جماعتوں کا مسئلہ تھوڑی ہے، میرے آقا کی نسبت کی بات ہے، وہ جماعتوں کی بازو بات رکھ، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ میرے کلمے کا تقاضا ہے کہ میں اپنے گھر پر سبز نشان کو دیکھ کر میرے آقا کو میں یاد کروں گا۔
صبح اٹھے نشان کو دیکھ رہے، رات میں آ رہے نشان کو دیکھ رہے، نشان پہ نظر پڑی تو کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا؟ یادی تو آئے گی نا۔ اس لیے ہر گھر پر تمہارے دوست احباب ہو، تمہارے رشتے دار ہو، تمہارا سسرال ہو، کیا پیر محمد بھائی ہاں نشانہ بیچنے کو نہیں لایا، نہیں تو بیچنے کا سے وہ گورے بولیں گے نہیں، ایک میٹر کپڑا ہی 15 روپے کا کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن تم چاہتے ہو اپنے دامادوں کے گھر، اپنے رشتے داروں کے گھر، ہر مسلمان کے گھر، کیا نہیں چاہتے کہ کوئی انسان کو دنیا میں پریشانی نہ آئے؟ نہیں چاہتے؟ تم چاہتے ہو کہ یہ کہ سکون اس کے گھر میں آئے، راحت آئے، برکت آئے اور رحمتیں آئے، بزرگوں کی نگاہیں اس کو ملے، تو تم ان کو ترغیب دے کر ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ان سے کہہ دو کہ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے گھروں پر نشان لگاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کیوں؟ کیا چیز ہوگی یہ تمہارے رخ کو صحیح کرے گی، تمہارے ایمان میں جلا دے گی، اور پھر تمہارا رہنا اس گھر کے اندر میں کہاں رہ رہے ہو؟ اے سی کمرے میں، 80 لاکھ کی بلڈنگ بنا کر نہیں، سبز نشان کے نیچے رہ رہے ہیں، سبز نشان کی نسبت پر رہ رہے ہیں۔ کتنے بدنصیب ہے آج، امت کتنا حق سے دور ہو چکی ہے کہ کچھ نہیں رہا، اپنی پہچان بھی انہوں نے ختم کر دی۔ پہچان بھی فرشتے ہیں دنیا کے نظام کے لے کے چلنے کے لیے پوری دنیا میں آتے ہیں، لیکن فرشتوں کی پہچان کے لیے سبز نشان دیکھیں گے تو فرشتے تو پہچان لیں گے نا جی۔ ارے فرشتے کیا بلکہ سب پہلے تو شیطان پہچانے گا۔ کون پہچانے گا؟ شیطان۔ جو شیطان نما ہے انہیں پہلے پہچان لے گا۔ ارے اتنے اچھے رشید بھائی تھے، مگر اب یہ سبز نشان بھی گھر کے اوپر کیوں لگا لیے؟ تو بلا بابا ترنگا لگا تو تیرے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، میرے بیٹے، میرے بھائی قاسم بھائی بولنا میرے بیٹے کہ میں ترنگا لگا تجھے منع نہیں کیا، یہ سبز نشان تو میرے آقا کی نسبت کا ہے، اس کی برکت تو دیکھ، ایک سال تو مجھے موقع دے کہ میں اس کی کوئی گھر میرے مرید کا اور کوئی کسی کلمہ پڑھنے والے کا کوئی گھر بغیر نشان کے نہیں، اس لیے کہ آج یہ میرے بھائیوں کیا کہنا چاہیے، کلمہ گو آج جھلستی ہوئی آگوں میں تپ رہے ہیں، مصیبتوں کی بھٹیوں میں گر رہے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، تنگیاں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، گھر جہنم بن رہی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک نسخہ آپ حضرات کو دیا ہوں کہ ہمت کے ساتھ میں آپ حضرات ہمت کے ساتھ میں مدد ہوگی، غوث پاک مدد کے لیے آئیں گے، غریب نواز مدد کے لیے آئیں گے، بابا فرید مدد کے لیے آئیں گے، صابر پاک تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ ان کی مددوں سے بڑھ کر، ان سے بڑھ کر کوئی پیر و فقیر ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی عامل اور موکل ہوتا ہے؟ ارے وہ لوگ تو لینے والے ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ اولیاء تو صرف دینے والے ہوتے ہیں۔ تمہارے گھروں کو دیں گے، تمہاری اولادوں کو دیں گے، تمہارے خاندانوں کو دیں گے، تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کے سسرالوں میں دیں گے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو عطا کریں گے۔ اور کوئی ہمت والا ہو، اگر کوئی برادر وطن بھی کہے کہ میں بھی، تو یہ تو میرا آقا تو ہر ایک کے نبی ہے، اس کو بھی موقع دو کہ اس کے گھر پر بھی ہو نشان۔ کہاں پر ہو؟ اور جو گھر محروم رہ جائے، کتنی بڑی عظمت سے محروم ہے۔ ابھی تک اس بات کا احساس آپ لوگوں کو نہیں تھا، لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب میں جب آؤں گا دوبارہ پیپر کوٹی کو تو یہاں پر نظر آئے، فرشتوں کو تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ نسبت والے ہیں، لیکن ان سے زیادہ شیطان بھی تو پہچان لیں گے نا نہیں؟ تو بھائی ان کو یہ کہنا کہ یہ تو میرے کلمے کا جز ہے، میرے آقا کی نسبت، گنبد خضرا یاد آتی ہے، اس کے لیے میں سبز نشان لگایا ہوں۔ تم ترنگے پر میں تمہارے اعتراض نہیں کر رہا ہوں، فلاں پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، تو پھر وہی نبی کا تو کلمہ پڑھنے والے ہو جن کی یاد کے لیے میں نے اس سبز نشان کو لگایا۔ لگا کر دیکھو ہمت کے ساتھ میں، چوہے گا لوگوں کو، اس پر واویلا ہوگا، لیکن تھوڑا سا ہمت کے ساتھ میں۔ جب اتنا قابو میں آ چکا ہے، آسان ہو چکا ہو، اتنا نہیں کر سکتے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ سب نشانوں کو اپنے گھر پر لگاؤ تو کیا ہوگا کہ وقت آخر آئے گا، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ سب نشان ہے۔ کون لگایا تھا یہ؟ کون لگایا تھا؟ کوئی نہیں مان رہے تھے اس کے، لیکن یہ گھر میں سب کو سامنے پیروں پر ہاتھ رکھ کر، نہیں یہ تو سب نشان میرے گھر کے اوپر میری زندگی تک رہنے دو، یہ لگایا ہے۔
ہائے غوث پاک کی نگاہ کرم، غریب نواز کی نگاہ کرم، اولیاء کی نگاہ کرم، اور میرے آقا جہاں کے مالک کی نگاہ کرم، بات بنے گی کہ بگڑے گی؟ اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو چلو اس سال نہیں اگلے سال دیکھیں گے، گارنٹی ہے اس سے پہلے ہی اگر ملک الموت آئے، چوہے کو جیسا بلی پنجوں میں دبا لے تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے ہمت کے ساتھ اپنے گھروں پر اپنی نسبت کے اظہار کے لیے نشان کو لگا کر اپنی قبروں میں گئے تو میرے دوستو، میرے مصطفیٰ تم کو اپنی قبروں کے تمہاری قبر میں آ کر یہ پہچان دیں گے کہ میں تمہارا محبوب ہوں، جس کا نشان تم لگا کر آئے، جن کے نام کا میں وہی تو ہوں، پہچان لیں گے، قدموں میں نارین پاک پر پڑ جائیں گے، میرے آقا مسکرائیں گے، تمہاری قبر نور سے منور ہو جائے گی، دنیا میں بھی نورانیت، رحمت، برکت۔ تو انشاءاللہ پھر اب دوبارہ بولنا پڑے گا، ہر ایک اپنے گھر پر کل نشان لگا لو، نشان لگا لو۔ بولنے والے الجھیں گے، پریشان کریں گے، لیکن تھوڑا سا برداشت کر لو، بھائی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی سمجھو کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، ترنگا بھی لگاتے ہیں، ہمارے ملک کا معاملہ ہے، قانون کے ساتھ ہم چلتے ہیں، بالکل لگا، اس کا انکار نہیں، اور یہ بھی کرو وہ بھی کرو، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہی نشان تم کو کیوں چھپ رہا ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے تم ہے کہ نہیں گنبد خضرا سبز، اور اس نشان کو دیکھ کر گنبد خضرا یاد آتی نہیں ہے، یاد تو آتی، تو پھر کیوں خاموش بیٹھ جاؤ؟ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اگر کرو گے انشاءاللہ تو پھر اس کی وجہ سے تمہاری ہمتوں کے اوپر اللہ، اس کے رسول اگر راضی ہو رہے، غوث و خواجہ راضی ہو رہے ہو، تو چند لوگوں کو ناراض ہو جانے دینا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیج دیا، قرآن کو بھی ساتھ میں بھیجا تھا، تو قرآن کو بھی قیامت تک رکھ دیا، میرے مصطفیٰ کو بھی رکھ دیا۔ اب جسم کے اعتبار سے آپ میرے اور آپ کی نظروں سے اوجھل اس لیے ہے، وہ ہماری تمہاری حکمت کی وجہ سے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہوتا، دین پر چلنا بھی مشکل ہوتا، نماز کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا، عمل کا کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ حکمت کے لیے میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اعتبار سے چھپا دیا مدینہ منورہ میں، لیکن آج بھی آپ حاضر و ناظر ہیں، اللہ نے وہ اختیارات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ کیا اختیارات؟ کہ آپ دنیا کے اندر میں ہر مومن کے روح سے قریب ہے، روح سے زیادہ قریب ہے قرآن پاک کا عقیدہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آخری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا، اب حضرت تو نشانوں کی بات کر کے چلے گئے، نہیں میرے بھائی، تمہارے لیے وہ پیکیج دے رہا ہوں جس کی وجہ سے تمہاری نسلوں کی اصلاح ہوگی اور نسلیں ان نظاموں سے قریب ہوگی، اس کی نورانیت تمہارے گھروں پر برسے گی، ان نورانیتوں سے تمہارے قلوب اور تمہاری نسلوں کے قلوب منور ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نشان کو صرف نشان مت سمجھو، حکومت بھی صرف آدھار کارڈ پوچھتی ہے، اب نکال کے رکھے اس کے ساتھ، میں LLB ہوں، میں وکیل ہوں، میں جج ہوں، میں وہ ہوں، میں ملک کا صدر ہوں، سب کچھ ہے، لیکن آدھار کارڈ بتاؤ، آدھار کارڈ بتاؤ، سب ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہاں پر کیا پروف کرنا پڑے گا؟ اس لیے سب کچھ اپنی جگہ ہے، گیارہویں ہم کرتے ہیں نا جی، محرم ہم کرتے ہیں نا جی، بڑوں کی عید ہم کرتے ہیں نا جی، چھوٹوں کی عید ہم کرتے ہیں نا جی، مریض ہم بناتے نا جی، وہ بھی ہم کرتے نا جی، ہمارے گھر میں فاتحہ ہوتے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آدھار کارڈ تیرے گھر کے اوپر یہ ثابت کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ، میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے نور بنا دیا، قرآن مجید کے مطابق میرے آقا کو بھیج دیا، قد جاءکم من اللہ، ہماری طرف سے ہم نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیج دیا، وہ کتاب مبین کہ قرآن پاک کو بھی ساتھ ہیں، اور کے ساتھ کتاب فرمایا قرآن، قرآن ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا کا نور، میرے آقا کا نور، یا چلے گئے نعوذ باللہ کلمہ بھی کیا پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود سوا ایک اللہ کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں؟ پٹی پڑھائی گئے نا کہ چلے گئے، کتاب دے کے چلے گئے، وہ مدینے میں ہیں، انہوں یا رسول اللہ نہیں بولنا، الصلوۃ والسلام نہیں بولنا، وہ سب شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ پٹی پڑھائی گئی نا، تو کلمہ بدلے گا کیا؟
محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے کا مطلب ہر جگہ ہے. زمین ان کی کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا. پھر اب ہم کو دکھایا نہیں، وہ ہماری حکمت ہے نا. قرآن پاک کے مطابق یا احادیث کے مطابق میں میرے آقا نے حدیث میں فرما دیا اور کہ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے کیسا بتاؤ نا مجھے، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کرامن کاتبین ہیں لکھنے والے، ہو جی کیسا مانتے ہیں بتاؤ نا. تو جو یہ کہے کہ بتاؤ نا رسول اللہ کو، تو کہو کہ تم بتاؤ کرامن کاتبین کو. عقیدہ ہے کہ نہیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کرامن کاتبین جو غلام ہیں میرے مصطفیٰ کے، رب کے فرشتے، ان کو تو مانتے ہو میرے مصطفیٰ کے کہنے کی وجہ سے، لیکن رب کی بات کو نہیں مانتے کہ میرے مصطفیٰ ہے. کرامن کاتبین دکھتے ہیں کیا؟ مانتے کیوں ہیں؟ حدیث کی وجہ سے نا. تو قرآن کی بات کا انکار، حدیث کا انکار، تو قرآن کا انکار تو بڑا جرم ہے نا. نہیں اچھا جان دو اور زیادہ سمجھنے کے واسطے پیر محمد بھائی، ہاں اور اس سے آگے نہیں، شیطان ہے کہ نہیں؟ خوش ہو رہا تھے کو باہر دور بیٹھ کر مانتے کہ نہیں مانتے؟ کیوں دیکھیں گے اپن، دکھا کیوں نہیں گئے؟ دیکھ بھی سکتے کہ ارے وہ دیکھو شیطان بتا نہیں پائے گی، پھر کیوں مانتے ہیں؟ دیکھے نہیں، محسوس نہیں ہوا، دکھا نہیں، اڑا کے پتھر بھی نہیں مارا انہیں، آگے نرجی بھی نہیں دبایا، مانتے کہ نہیں جانتے؟ یا بولوں گی ذرا دباؤ بول کے مانتے کہ نہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ نے کہا ہے اس لیے مانتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا اس لیے مانتے ہیں. میرے پیارے، شیطان کو تو مانتا ہے، کرامن کاتبین کو مانتا ہے، میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا. اگر مانتا ہے تو ثابت کر کے میں، میری بات، میرا مال، میرا مکان، میرا بیوی بچے، میری ایک ایک سانس، میرے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ میرے مصطفیٰ کے ملک میں میں دے دیا ہوں. میرے مصطفیٰ مالک ہے اور میرے گھر کے مالک بھی. اچھا جن کا جو مالک ہے انہی کا تو ثابت ہونا نہ چاہیے. زبردستی قبضے دار بنے تو قبضے دار زبردستی کر بنے تو کیا ہوں گا؟ مالک اگر آ گیا تو قبضے دار کو ہٹا دیتا نہیں، قبضے دار کو ہٹا دیتا. کیا ہے جی چراغ دکھ رہا ہے، شیطان دکھ رہا ہے کیوں؟ اچھا تیل جل رہا ہے، چراغ جلا رہے. قبضے دار ہی شیطان ہے. مالک آ گیا تو قبضے دار کو ہٹا دیتا نہیں. مالک تو کائنات کے میرے مصطفیٰ ہیں، مالک تو پنجتن پاک ہے، مالک تو قیامت تک کے لیے غوث و خواجہ کو بنا دیا میرے مصطفیٰ نے. ان کا نظام آئے گا تو سب کو ہٹا دے گا، سب کو بازو کر دے گا. کرایہ داروں کو کتنا بھی بو 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 چلاتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مالک ہے وہ. سمجھ آئی بات؟ اس لیے ہم اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ مالک میرے آقا کی ذات ہے تو اس کا ثبوت بھی دینا پڑے گا. اس لیے جن کی ملکیت ہے قبضے اپنے ہٹاؤ. میری بیوی غلط ہے، سب سے پہلے میرے آقا کی امت ہی ہے. میری اولاد بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کی امت ہے. اولاد بعد میں، گھر کاروبار، کائنات، ساری کائنات، جنت بھی بعد میں، میری پہلے میرے مصطفیٰ کی ملک ہے. اس لیے بڑا جرم ہوگا نا جی مجرم ہے نا ہم قبضے دار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم یا محسن، میرے بیوی، میرے بچے، میرے بھائی، میرے تیرے ہیں، ذرا مرنے دے، میرے بولتے گرو. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور جی رشید دھوکہ کھل جائے گا کہ نہیں کھل جائے گا؟ محسن بڑا تو ناراض رکھو بیٹا، تیرے میں میری بھی بات پوچھے ہے کیا بولو. دھوکے میں ہے نا، ہم قبضے دار ہیں، ہم مجرم ہیں. جن کا ہے ہم نے اپنے آپ کو اس کا قبضے دار سمجھ لیا، اور قبضے دار مجرم ہوتا ہے. شرافت اسی میں ہے کہ توبہ کرے اور سب کچھ کو مالک کائنات کے حوالے کر دے. یا رسول اللہ آپ ہی مالک ہے، اور اس کا ثبوت بھی دیں. اس کے ثبوت پہ اپنے گھر کے اوپر ہم نشان لگا کے ثابت کر دے کہ ہمارا گھر، ہماری آل اولاد، سب کچھ ہم نے ارادہ کیا یا رسول اللہ آپ کے حوالے ہم نے کر دیا. تو پھر میرے مالک سنبھالیں گے کہ نہیں سنبھالیں گے؟
مالک کائنات کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے. انا قاسم، اللہ نے پیدا کیا لیکن میرے لیے بنا دیا، مجھے مالک بنا دیا. اس لیے اپنی خریداری کو ختم کرو اور توبہ کرو. پڑھو 3 مرتبہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ. ورسولہ. الہ العالمین صدق دل کے ساتھ میں صدق دل کے ساتھ میں یا اللہ، یا اللہ، جانے جانے انجانے ہمارے عقیدوں کی غلطیوں کو، ہمارے عقیدے کی غلطیوں کو، ہماری نیتوں کی خرابی کو، ہماری نیتوں کی خرابی کو، عملوں کے رخ کے پھر جانے کو، عمل رخ کے پھر جانے کو، دین کے رخ کے بدل جانے کو دین کے رخ کے بدل معاف جانے کو فرما کر معاف فرما کر ہمیں صحیح رخ عطا فرما، صحیح رخ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما. سیدھا راستہ عطا یا فرما. اللہ، یا ہم اللہ، اپنے ہم اپنے آل اولاد، آل اولاد، ماں باپ، ماں باپ، بیوی بچے، بیوی بچے، مال و کاروبار، مال و کاروبار، اپنی جان، اپنی جان، اپنے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ، اپنے جسم کے خون کا ایک ایک جسم قطرہ، کا ایک ایک گھونٹا جسم کا ایک ایک گھونٹا تیرے محبوب کی ملک میں دیتے ہیں. پھر محبوب کی ملک میں دیتے یا ہیں. اللہ، یا اللہ، تو ہم سب کو، تو ہم سب کو، سارے وابستگان خانقاہ محمدی کو، سارے وابستگان خانقاہ اور ہمارے محمدی سارے افراد خاندان کو اور ہمارے سارے افراد اپنے خاندان محبوب کے اپنے محبوب کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما. کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، کل سے ہم ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی ہم نہیں، کسی کے نہیں، ہم کسی کے ہم نہیں، تیرے محبوب کے ملک ہے. ہم تیرے محبوب کے ایسی ملک منور زندگی ہم سب کو عطا فرما، ایسی منور زندگی ہم سب کو ایسی عطا منور فرما. زندگی عطا فرما. ایسی منور زندگی اپنے عطا کے فرما. دھوکے سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے سے نکلنے کی توفیق عطا تیرے فرما. محبوب کی غلامی عطا فرما. تیرے محبوب کی غلامی عطا پاک فرما. کی غلامی عطا فرما. پنجتن پاک کی غلامی غوث عطا العظم فرما. کی غلامی عطا فرما. غوث العظم کی غلامی یا عطا الہ فرما. العالمین، یا الہ اس کے العالمین، ثبوت کے لیے اس کے ثبوت کے اپنے لیے گھروں پر نشان کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں پر نشان کی توفیق عطا فرما. اپنے اپنے گھروں میں 11ویں شریف کی محفل کی توفیق عطا فرما. اپنے اپنے گھروں میں 11ویں شریف کی محفل کی یا توفیق عطا اللہ، فرما. پوری امت کو یہ ذوق عطا فرما. پوری امت کو یہ ذوق عطا پوری فرما. امت کو یہ شوق عطا فرما. پوری امت کو یہ شوق عطا یا فرما. اللہ، یا اللہ، یہ مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے. یہ مہینہ ختم ہونے کے یا قریب اللہ، یہ ہے. پیران پیر کا مہینہ ہے. یا اللہ، یہ پیران پیر کا مہینہ یا ہے. اللہ، آپ نے پیران پیر کو دستگیر بنایا. یا اللہ، اپنے پیران پیر کو دستگیر آپ بنایا. کی 11ویں کو ہم نے بھول کر، آپ کی اپنے 11ویں کو بھول آپ کے کر، نشانوں کو چھوڑ کر، آپ کے نشانوں کو چھوڑ آپ کے کر، طریقوں کو چھوڑ کر، آپ کے طریقوں کو چھوڑ آپ کر، کی خانقاہوں کو چھوڑ کر، آپ کی خانقاہوں کو چھوڑ کر، آپ کے پیر مریدی کے نظام کو چھوڑ کر، آپ کے پیر مرید کے مولا نظام ہم کو بہت چھوڑ دور کر، ہو گئے ہم کے. مولا ہم بہت دور یا ہو گئے اللہ، آپ بچی کے. ہوئی زندگی میں ہمیں پھر سے قریب فرما دے. یا اللہ، بچی ہوئی زندگی میں ہمیں یا پھر سے اللہ، قریب فرما دے. پھر سے پوری امت کو یہ نظام عطا فرما. پھر سے پوری امت کے نظام عطا اس فرما. محفل کو پیران پیر کی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل کو پیران پیر کی بارگاہ میں لا قبول الہ فرما. الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.